بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے ود اسٹڈی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش کلاس 10 کی بک کو پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بک جو ہے یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انسٹیٹیوشن میں بھی پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے حسب معمول ہم ہر چیپٹر کی ہر لیسن کی 2 ہی ویڈیوز بنائیں گے۔ ایک ویڈیو ٹرانسلیشن، پری ریڈنگ، فائل ریڈنگ اور پوسٹ ریڈنگ کویسچنز پر، جبکہ دوسری ویڈیو اسی چیپٹر کی ایکسرسائز پر مشتمل ہوگی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یونٹ نمبر 1 ہے اور اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس، اور اب اس کو جو ہے بائی ورڈز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پراپر ناؤن ہے، یعنی کسی شخصیت کا نام ہے۔ این امبوڈیمنٹ کہتے ہیں مجسم کو، یعنی دراصل امبوڈیمنٹ جو ہے یہ ناؤن ہے اور اس کا ورب ہے امبوڈی۔ امبوڈیمنٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو جو ہے عملی شکل دینا، عملی جامہ پہنانا، یعنی تکمیل پذیر کرنا۔ آف جسٹس، انصاف، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ انصاف یا انصاف کے مجسم ہیں۔ اور آف جو ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یہ پریپوزیشن کے طور پر آیا ہے، اور جسٹس جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اور اس کے بعد حسب معمول یہاں پہ ایک ٹرم ہے پری ریڈنگ، یعنی قبل از مطالعہ، پری پہلے، ریڈنگ پڑھنا، پہلے پڑھنا، تو اس کا مطلب ہے قبل از مطالعہ۔ تو یہاں پہ جو ہے 3 کویسچنز ہم سے یہ پوچھے گئے ہیں، تو ان کے آنسر جو ہیں یہ آپ ملاحظہ کریں۔ لیکن فرسٹ ون کویسچن کو دیکھیں، وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی جسٹس؟ آپ انصاف سے کیا مراد لیتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد ہے وٹ از امپورٹینس آف این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان اے سوسائٹی، یعنی معاشرے میں ایک آزاد عدلیہ کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہے who is regarded as a true embodiment of justice and why، یعنی کون یا کس کو انصاف کا مجسمہ خیال کیا جاتا ہے، and why اور کیوں۔ تو ان کویسچنز کے آنسر جو ہیں یہ آپ اسٹوڈنٹ ملاحظہ کریں جی تو اسٹوڈنٹ، فرسٹ ون کویسچن ہے what do you understand by justice؟ آپ انصاف سے کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے جسٹس، انصاف مینز، اس کا مطلب ہے فیئر ٹریٹمنٹ with people، لوگوں کے ساتھ درست سلوک۔ اور اس کے بعد سیکنڈ کویسچن ہے what is the importance of an independent judiciary in a society، یعنی معاشرے میں آزاد عدلیہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس کا آنسر ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میکس کریکٹ ڈیسیجنز، آزاد عدلیہ جو ہے وہ درست فیصلے کرتی ہے۔ اٹ برنگس پیس ان سوسائٹی، یہ معاشرے میں امن لاتی ہے۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے who is regarded as a true embodiment of justice why، یعنی کون شخص انصاف کا درست مجسمہ خیال کیا جاتا ہے اور کیوں۔ تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is regarded as a true embodiment of justice، اور اس کے بعد ہے because، کیونکہ he صلی اللہ علیہ وسلم was always impartial in taking decisions، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے میں غیر جانبدار ہوتے تھے جی تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو ہے اس کی ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور فرسٹ 1 پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یا زندگی مبارک، اور یہاں پہ یہ جو ہے اپوسٹرافی ایس لگا ہوا ہے، یہ ملکیت شو کر رہا ہے یہاں پہ۔ از اے پرفیکٹ ماڈل، مکمل نمونہ ہے، پرفیکٹ مکمل، ماڈل نمونہ، اینڈ ایگزامپل اور مثال ہے، فار دا پیپل لوگوں کے لیے، who want جو یہ چاہتے ہیں، ٹو اٹین حاصل کرنا، اور who جو ہے یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، ٹو اٹین یہاں پہ انفینیٹیو ہے، گڈنس نیکی، پٹی یعنی پارسائی یا اچھائی، اینڈ سکسیس اور کامیابی، ان دیئر انڈیویژول اپنی انفرادی
ایز ویل ایز سوشل لائف یا پھر اپنی معاشرتی زندگی میں. اس کے بعد ہے پیپل کین سیک، لوگ تلاش کر سکتے ہیں، لائٹ روشنی یعنی سیدھا راستہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، فرام دا میسیج پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، فرام ہز لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور ہز سے مراد یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور ہز جو ہے گرامر میں یہ پرسنل پروناؤن ہے اور اس کا پوزیسو کیس ہے. ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے، پرفیکشن تکمیل، پرفیکٹ سے ہے جی، پرفیکٹ ورب ہے اور یہ پرفیکشن جو ہے یہ ناؤن ہے. ان مورل اپنے اخلاقی، اسپرچول روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور زندگی کے سماجی یا معاشرتی جو ایریاز ہیں یا جو ان کے شعبے ہیں ان میں. اس کے بعد ہے ہی ہیز سیٹ، آپ نے قائم فرما دی، ویری ہائی بہت اعلیٰ، اینڈ نوبل آئیڈیلز اور بہت شریف یا پھر نوبل کہتے ہیں عظیم، آئیڈیلز معیار، تھرو کے ذریعے، ہز پریکٹیکل ایگزامپل اپنی عملی مثال سے، فار آل مین کائنڈ تمام انسانیت کے لیے، ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے، اور ٹو فالو جو ہے یہاں پہ انفینیٹیو ہے، اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، ان ایوری فیلڈ آف لائف یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں. اور اس کے بعد سیکنڈ ون پیراگراف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت فرما دیا، دیٹ کہ، اور دیٹ جو ہے یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، نو ون could be more justice and equitable than the رسول of Allah Almighty، یعنی اللہ قادر مطلق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. ایکویٹیبل منصف، اور جسٹ کا مطلب ہے انصاف پسند ہونا یعنی عادل ہونا. اس کے بعد ہے ایز اے ینگ ٹریڈر، بطور نوجوان تاجر، ہی ارنڈ آپ نے کمایا یا حاصل کیا، ارن یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. دا گڈ ریپوٹیشن اچھی شہرت، گڈ اچھی، ریپوٹیشن شہرت، آف بینگ این آنیسٹ ایماندار ہونے کی وجہ سے، یعنی بطور نوجوان پیشہ ور آپ نے ایک دیانتدار، انصاف پسند اور منصف کاروباری یا کاروباری شخصیت ہونے کی جو ہے اچھی شہرت پائی ہے. ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگس ود آل پیپل، آپ ہمیشہ لوگوں سے منصف اور منصفانہ یا پھر یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچا اور کھرا لین دین فرماتے تھے. وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا، اور وین جو ہے یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور اس کے بعد ہے دیر اروز ڈسپیوٹ، تو وہاں پہ جھگڑا کھڑا ہو گیا. اروز جو ہے یہاں پہ اگین پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، سیکنڈ فارم ہے، رائز اروز رائزن، امنگ دا پیپل لوگوں کے درمیان، ریگارڈنگ کے متعلق، اور بلیک سٹون یعنی حجر اسود کے متعلق جو ہے لوگوں میں ایک جھگڑا برپا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. اور اس کے بعد ہی ڈیوائزڈ وضع فرما دیا، بنا دیا، قائم کر دیا، دا موسٹ سب سے زیادہ، ایکویٹیبل مساویانہ یا پھر منصفانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پلان منصوبہ، فار دا سیٹنگ آف دا بلیک سٹون حجر اسود کے نصب کرنے کے متعلق. دس پلیزڈ اس نے خوش کر دیا، اور دس جو ہے یہاں پہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، ضمائر اشاری ہے یہ. اس کے بعد ہے پلیزڈ خوش کر دیا، ایوری ون ہر ایک کو، اور ایوری ون جو ہے یہاں پہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. اینڈ سیوڈ اور بچا لیا، دیم انہیں، دیم یہ پرسنل پروناؤن ہے. فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ ایک قبائلی جھگڑے سے یا قبائلی تنازع سے. اور اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو سامنے وائل ریڈنگ کویسچنس نظر آ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کے بعد ان کو جو ہے ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 ہے ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ،
ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے. ہیڈ سربراہ کو کہتے ہیں. اسٹیٹ ریاست. مدینہ مدینہ. ہی ڈیسائیڈڈ آپ نے فیصلہ فرمایا. آل دا کیسز تمام تر معاملات کا. آن میرٹ استحقاق پر یعنی حق پر. وتھ جسٹس انصاف کے ساتھ. اینڈ ایکویٹی اور یعنی منصفانہ. ارسپیکٹو بالاتر ہو کر. آف کلر رنگ سے. کریڈ نسل سے. اور ریس سوری اسٹوڈنٹس یہاں پہ کریڈ جو ہے یہ عقیدے کو کہتے ہیں. غلطی ہو گئی مجھ سے. اور ریس یا پھر نسل سے یعنی آپ نے جو ہے رنگ نسل یا پھر عقیدے سے بالاتر ہو کر فیصلہ فرمایا یا آپ فرماتے تھے. ونس اے قریش وومن ایک دفعہ قریش کی ایک عورت. واز فاؤنڈ پائی گئی. گلٹی آف اسٹیلنگ یعنی چوری کی مرتکب ہوئی. فائنڈ فاؤنڈ تو یہ جو ہے سیکنڈ فارم ہے لہٰذا یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. سم پیپل کچھ لوگ. اور سم جو ہے اگین یہاں پہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. وانٹیڈ چاہتے تھے. ٹو سیو ہر کہ اسے بچا لیا جائے. اور ہر یعنی اس عورت کو. فرام پنشمنٹ سزا سے. اور پنشمنٹ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے. ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ اسے بچانے کے لیے. آنر آف دا فیملی آف دا قریش یعنی قریش کے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اس عورت کو سزا سے بچا لیا جائے. اور اس کے بعد ہے دے آسک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا. ٹو انٹرسیڈ کہ وہ شفاعت کریں یعنی سفارش کریں. اور یہاں پہ ٹو انٹرسیڈ اگین جو ہے یہ انفینٹ استعمال ہوا ہے. آن ہر بہاف اس کی خاطر یا اس کے لیے. بہاف یعنی اس کی جانب یا اس کے واسطے یعنی اس عورت کے واسطے جو ہے وہ حضرت زید بن حارث جو ہے وہ سفارش کریں کہ اس کو بچا لیا جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی. ٹو فارگیو ہر کہ اسے معاف کر دیا جائے. اور ٹو فارگیو یہ اگین انفینیٹیو ہے. ہر جو ہے یہاں پہ پرسنل پروناؤن ہے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں ارشاد فرمایا. فیوریسلی غصے میں یعنی غصے کی حالت میں ہونا تل ملا جانا. بنی اسرائیل یہ ایک قوم تھی. واز روئنڈ تباہ کر دی گئی. روئنڈ تباہ کرنا. بیکاز آف دس اس کی وجہ سے یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ اسی وجہ سے تباہ ہوئے. دے اپلائیڈ لا وہ قانون کو لاگو کرتے. ٹو دا پور غربا پر. اینڈ فارگیو دا ریچ اور جو امیر یا پھر جو رئیس لوگ ہوتے انہیں معاف کر دیتے. ڈیورنگ دا سرمن خطبے کے دوران. این انصاری سینگ سم مین ایک انصاری نے کچھ آدمیوں کو دیکھا. فرام دا ٹرائب آف بنو سالبہ سٹنگ دیئر یعنی بنو سالبہ کے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہے وہاں بیٹھے تھے. stood up and pointed toward them and said. تو ایک انصاری جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا کہا. او میسنجر آف اللہ اے اللہ کے نبی. دیئر انسیکٹرز killed a member of our family. ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کا ایک فرد یا ایک ممبر جو ہے قتل کیا تھا. وی ہم اور وی جو ہے یہاں پہ پرسنل پروناؤن ہے. اس کا سبجیکٹو کیس ہے. اپیل ٹو یو آپ سے التجا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں. ٹو گیٹ ون آف دیم ان میں سے ایک کو لیں یعنی پکڑیں. اور ٹو گیٹ جو ہے اگین انفینیٹیو ہے. اینڈ ہینگڈ ان ایکسچینج فار دیٹ اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے لٹکا دیں یعنی پھانسی دے دیں یعنی ایک کے بدلے میں ان کے ایک شخص کو جو ہے مار دیں. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا. دا ریونج فار دا فادر آف دا فادر باپ کا بدلہ.
کین ناٹ بی ٹیکن نہیں لیا جا سکتا آن ہز سن اس کے بیٹے سے، یعنی باپ کا بدلہ جو ہے اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل ناؤن، یعنی جانے پہچانے تھے، مشہور شخصیت تھے، فار ہز جسٹس اپنے انصاف کی وجہ سے، دیٹ ایون دا جیوش یہاں تک کہ یہودی، اور جوش کہتے ہیں جوش یہودیوں کو، who were his bitter enemies جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سخت مخالف تھے، bitter enemies سخت مخالفت رکھنا، brought their suits اپنے معاملات لے کر آتے یعنی اپنے جھگڑے وغیرہ، to him حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، and he decided اور آپ فیصلہ فرماتے the cases ان معاملات میں in accordance with the Jewish law یعنی یہودی قوانین کے مطابق جو ہے یا یہودی جو لا ہے اس کے مطابق آپ ان میں فیصلہ فرما دیتے. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ آپ بہت سختی سے پیروی کرتے، عمل درآمد کرتے، دا کمینڈمنٹس آف اللہ اللہ کے حکم کی، کمینڈمنٹ حکم کو کہتے ہیں. اف دے کم ٹو یو اگر وہ آپ کے پاس آئیں، either judge between them یا پھر ان میں جو ہے تو ان میں فیصلہ کرو، اور decline to interfere یا پھر مداخلت کرنے سے انکار کر دو. decline انکار کرنا، interfere مداخلت کرنا. if you decline اگر آپ انکار کرتے ہیں، they cannot hurt you in the least وہ کم از کم آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. if you judge اگر آپ یعنی فیصلہ فرماتے ہیں ان میں، judge in equity ان میں مساویانہ فیصلہ فرمائیں، between them ان کے درمیان، for اللہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ loves پیار کرتا ہے، those ان سے who judge in equity جو کہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پسند فرماتا ہے. اور who جو ہے یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن ہے. جسٹس ڈیمانڈس انصاف مطالبہ کرتا ہے، دیٹ کہ اٹ شوڈ بی اپ ہیلڈ کہ اسے قائم رکھا جائے یا قائم کیا جائے. اپ ہیلڈ کا مطلب ہے قائم کرنا، اپ ہیلڈ اپ ہولڈ تو اس کی سیکنڈ فارم ہے، تو یہ ایک ورب ہے، یعنی اسے قائم رکھا جائے. ان آل سرکمسٹانسز تمام قسم کے حالات میں، ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونس اون اگر یہ کسی ایک کے خلاف بھی جاتا ہے، سیلف اور ونس فیملی اور ریلیشنز یعنی کسی کے اپنی ذات، خاندان یا پھر رشتہ داروں کے یعنی مخالف بھی کیوں نہ ہو. آل آف دس یہ سب لائف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج ادر پیپلز افیئر with justice and told his companions to be just یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر زندگی مبارک میں لوگوں کا انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلہ فرمایا، اور اپنے کمپینینز کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو، کمپینینز کہتے ہیں صحابہ یا ساتھی، ان کو جو ہے ہمیشہ انصاف قائم رکھنے کا جو ہے حکم فرمایا، یعنی ان کو انصاف پر قائم رہنے یا مبنی رہنے پر مبنی رہنے کی جو ہے تلقین فرمائی ہے آپ نے. اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، said to him یعنی the رسول that Allah's رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him ان سے فرمایا، یعنی حضرت علی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، when two جب دو men آدمی یا مرد come to you آپ کے پاس آئیں for judgment فیصلے کے لیے، never decide in favor of one کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو، without hearing the arguments of the other دوسرے کے دلائل کو سنے بغیر. It is then most likely that you will know the truth یعنی یہ
بہت امکان ہے کہ اس طرح آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے، یعنی یو ول نو دا ٹروتھ، آپ سچ جان جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اینی رولر، کوئی بھی حکمران اور جج یا پھر منصف، who closes his door on the door، جو کہ کلوزز بند کر دیتا ہے، his door اپنا دروازہ، on the poor غربا پر، یعنی جو اپنا دروازہ غریبوں پر بند کر دیتا ہے، the needy ضرورت مندوں پر، and destitute اور یعنی جب وہ خود ضرورت مند اور کنگال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا دروازہ بند کر دے گا، یعنی جو حکمران یا پھر جج غریبوں پر یا پھر ضرورت مندوں پر اپنا دروازہ بند کرتا ہے تو اللہ قادر مطلق بھی جو ہے اپنا دروازہ اس حکمران یا پھر اس عادل کے لیے جب وہ اسے ضرورت ہوگی تو اپنا دروازہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بند کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on the death bed، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، he proclaimed، آپ نے اعلان فرمایا، proclaimed اعلان کرنا، یہ سیکنڈ فارم آف دا ورب ہے، if I owe، اگر جو ہے واجب الادا ہوں، something کوئی چیز، to anyone کسی کا، یعنی اگر میں میرے ذمے کسی کی کوئی چیز ہو، اور اینی ون جو ہے یہاں پہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے، اور اف آئی رونگڈ اینی پرسن، یا میں نے کسی شخص کے ساتھ غلط کیا ہو، مطلب ہے کہ زیادتی کی ہو، یہاں پہ رونگ سے مراد جو ہے زیادتی، اور ڈیمیجڈ اینی ونس پراپرٹی، یا کسی شخص کی جائیداد کو جو ہے نقصان پہنچایا ہو، اور آنر یا پھر عزت کو، مائی پرسن میری ذات، اور مائی جو ہے یہاں پہ پرسنل پروناؤن ہے، مائی آنر میری عزت، مائی پراپرٹی میری جائیداد، اور ہیئر وہ یہاں ہیں، یعنی یہ موجود ہیں، ہی may ٹیک ریونج آن می، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، ان دس ورلڈ، اس دنیا میں، یعنی اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے تو وہ یہاں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ there was complete silence، مکمل خاموشی چھا گئی یا مکمل خاموشی تھی، only one person demanded a few dirhams، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا، اور ون جو ہے یہاں پہ اگین indefinite pronoun ہے، which were paid to him، جو اسے ادا کر دیے گئے، اور which جو ہے یہ relative pronoun ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا، by his own example، اپنی ہی ذاتی یا اپنی ہی مثال سے، that no one could be more firm for justice than him، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی انصاف پر ڈٹ جانے والا نہیں، even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him، یعنی یہاں تک کہ یہ ان کے مفاد کے خلاف ہو یا پھر ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، نیئر اینڈ ڈیئر کا مطلب ہے قریبی رشتہ دار ہونا، اور ہم سے مراد یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہی ڈیسائیڈیڈ ایوری کیس، آپ فیصلہ فرماتے ہر ایک معاملے کا، کیس کا، brought to him، جو کہ ان کے پاس لایا جاتا، بائی فرینڈ کسی دوست کے ذریعے، اور فو with justice، یا کسی دشمن کا انصاف کے ساتھ، یعنی آپ کے پاس جو بھی معاملہ آیا یا پھر لایا جاتا، چاہے وہ کسی دوست کا ہوتا یا پھر دشمن کا، آپ اس میں انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلہ فرماتے، وداؤٹ فیئر اور فیور، کسی خوف کے یا کسی رعایت کے بغیر آپ اس میں فیصلہ فرماتے، a person of such magnitude، a person ایک شخص، of such magnitude ایسی عظمت کا یا اتنی عظمت کا مالک،
ٹرانسینڈس ماورا ہے دا بیریئرز رکاوٹوں کا آف دا ٹائم اینڈ اسپیس وقت اور جگہ کی، یعنی ایسی عظمت کا شخص جو ہے وقت اور جگہ کی رکاوٹوں سے ماورا ہے یعنی بالاتر ہے. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. یعنی وہ لوگ جو کہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آل ایجز کا مطلب ہے کسی بھی دور سے ہوں، کسی بھی ایج میں ہوں، یعنی تمام ادوار کے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں مختلف شعبوں میں. دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز، یعنی قرآن پاک جو ہے واضح طور پر بیان کرتا ہے دس اسپیکٹس آف ہز لائف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو. اب یہاں پہ جو ہے قرآن پاک کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں جی. انڈیڈ دراصل ان دا رسول آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، آپ کے پاس بہترین مثال ہے. ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے. فار ہم، ان کے لیے. ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر. اینڈ ریممبرز اللہ مچ، اور جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی فرام محمد انسائکلوپیڈیا آف سیرہ والیوم نمبر 1 بائی افضل الرحمان. یہ سبق کا جو پارٹ ہے یہ اسی بک سے لیا گیا ہے، یہ اس کا حوالہ ہے جی. جی تو اسٹوڈنٹس اب پڑھتے ہیں وائل ریڈنگ کویسچنز کی طرف. اور وائل ریڈنگ کویسچن میں سب سے پہلی ہے ہاؤ ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کس طرح حل کیا. تو اس کا آنسر ہے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزالو دا ایشو بائی devising the most equitable plan for setting of the black stone، یعنی بلیک سٹون یعنی حجر اسود کو وضع کر کے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ حل کیا. حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جو ہے انتہائی منصفانہ منصوبہ وضع کر کے مسئلے کو حضور پاک نے جو ہے حل کر دیا تھا. اور اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے وائی ڈیڈ دا قریش تھنک دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وڈ فیور دیم، یعنی قریش نے کیوں سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کریں گے. تو اس کا آنسر ہے دا قریش تھاٹ سو بیکاز دیٹ وومن بلانگ ٹو دا فیملی آف دا قریش، قریش کے خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی عورت. دے وانٹیڈ ٹو سیو دا آنر آف دا فیملی آف دا قریش، وہ قریش خاندان کی عزت کو بچانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد نیکسٹ ایک کویسچن ہے وائی ڈیڈ نان مسلم ٹرسٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیوں کرتے تھے. اس کا آنسر ہے دے ٹرسٹڈ ہم فار ہز امپارشل جسٹس، غیر جانبدار انصاف کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد لاسٹ ون وائلیڈنگ کویسچن ہے وٹ ایڈوائس ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو ٹو حضرت علی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا نصیحت کی. تو اس کا آنسر ہے ہی ایڈوائزڈ حضرت علی ناٹ ٹو ڈیسائڈ ان فیور آف ون وداؤٹ ہیئرنگ دا آرگومنٹس آف دا ادر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کی کہ دوسرے فریق کے دلائل سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ مت دیں. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد لاسٹ میں ہے گلوسری، تو اس کو دیکھتے ہیں. فرسٹ ون ہے انسیکٹر، یعنی آباء و اجداد بزرگ. distant relation somebody is descended from، اس کے بعد ہے destitute یعنی کنگال. with no money or possessions، یعنی جس کے پاس کوئی رقم یا کوئی ملکیت نہ ہو. اس کے بعد ہے equitable یعنی منصفانہ یا انصاف پسند، تو اس کا ہے fair. اس کے بعد ہے firm پختہ، تو اس کا ہے definite.
اس کے بعد ہے فو دشمن، تو اس کا ہے این اینیمی ان بیٹل اور وار، جنگ میں یا لڑائی میں دشمن۔ اس کے بعد ہے انٹرسیڈ سفارش کرنا، تو اس کا ہے ٹو اسپیک ان سپورٹ آف سم بڈی انوالوڈ ان ڈسپیوٹ۔ اس کے بعد ہے میگنیٹیوڈ عظمت، امپورٹینس اور ایفیکٹ، اور اس کے بعد ہے او کسی ایک کا قرض دار ہونا، تو اس کا ہے ہیو ٹو فارگیو سم ون اماؤنٹ آف منی۔ اس کے بعد ہے ریونج بدلہ، سم تھنگ دیٹ یو ڈو ٹو ہرٹ اور پنش سم ون بیکاز دے ہیو ہرٹ یو، یعنی کسی کو تکلیف یا سزا دینا جو پہلے آپ کے ساتھ کر چکے ہوں۔ اس کے بعد ہے سیکھ تلاش کرنا، ٹو گیٹ۔ جی تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے انگلش کلاس 10 کے چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن پر بنائی ہے، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔